بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی پاک کے 10 پسندیدہ کھانے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے نہ صرف ذائقہ میں بے مثال تھے بلکہ وہ آپ کے جسم کی مکمل دوا بھی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ یہ وہ کھانے تھے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ نہیں تھے بلکہ ان میں ایسی طاقت اور حکمت چھپی ہوئی تھی جو آج بھی ہماری زندگیوں میں خوشحالی، سکون اور تندرستی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کھانے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ صرف بھرپور بنایا بلکہ ان کی صحت کو شفاف بخش رکھا۔ فرض کریں اگر آپ ان کھانوں کو اپنی روزمرہ غذا میں شامل کر لیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی صحت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یہ کھانے صرف ذائقہ کی لذت نہیں دیتے بلکہ ان کے اندر ایسی طاقت ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچا سکتی ہے، ہماری توانائی بڑھا سکتی ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کھانوں کو جاننا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کھانے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ خود سوچیں گے، کاش میں نے یہ سب پہلے جانا ہوتا۔ آئیے ہم آپ کو ان 10 جادوئی کھانوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنائے تھے اور جو آپ کی زندگی کو بدل دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے جو نہ صرف آپ کی خوراک بلکہ آپ کی دوا بھی بن سکتی ہے؟ اگر آپ مستقل طور پر کوئی دوائی کھا رہے ہیں، اگر آپ ان 10 کھانوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ کھانے آپ کو غذا کے ساتھ دوائی کا کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی دوائی ان کھانوں کو کھانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ 10 کھانے جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کھانوں کی دنیا میں جو صحت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانے اور ان کی حکمتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف دین کے اصول سکھانے تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا نہ صرف ذائقہ دار تھی بلکہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید تھی۔ آج ہم ان 10 پسندیدہ کھانوں پر بات کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے اور جنہیں اپنانا نہ صرف غذائیت بلکہ شفا کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 1، کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بے حد پسند تھی، خاص طور پر عجوا کھجور۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھائے اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 2، شہد۔ شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے، شہد میں شفا ہے۔ شہد نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، قوت موافقت کو بڑھاتا ہے اور زخموں کو جلدی بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر روزانہ صبح کے وقت نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیا جائے تو صحت کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 3، دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ دودھ کیلشیم اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے دودھ دیا وہ گویا اسے مکمل غذا دے دی۔ دودھ نیند کے مسائل، کمزوری اور معدے کے مسائل کے لیے بھی بہتر دوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 4، زیتون۔ زیتون کا تیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ،
یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور جلد بالوں کے لیے بہترین ہے۔ روزمرہ غذا میں زیتون شامل کرنے سے جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 5، جو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سے بنے کھانے کو پسند فرماتے تھے، خاص طور پر جو کا دلیہ۔ یہ ہلکی غذا ہے جو معدے کے لیے مفید ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور دل کے امراض سے بچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کے لیے جو کے شوربے کو شفا قرار دیتے تھے۔ جو میں موجود فائبر خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو کم کیلوریز اور زیادہ فائبر فراہم کرتا ہے، جس سے پیٹ بھرا رہتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جو کہ حل پذیر اور غیر حل پذیر فائبر آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں اور قبض سے بچاتے ہیں۔ جو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور انسولین کی حساسیت بڑھاتا ہے۔ جو میں موجود وٹامنز اور معدنیات جیسے زنک اور سیلینیم جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو کہ حل پذیر فائبر بیٹا گلوکون کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ جو کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ جو میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جلد کو صاف، چمکدار اور جوان رکھتے ہیں۔ جو میں پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو آہستہ ہضم ہوتا ہے اور دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے، جو دن بھر چستی برقرار رکھتا ہے۔ جو میں موجود فائٹو کیمسٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس کینسر کے خیالات کے خلاف حفاظتی اثر رکھتے ہیں۔ جو جگر کو صاف کرتا ہے اور اس کے افعال کو بہتر بناتا ہے۔ جو میں موجود وٹامنز اور منرلز بالوں کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں اور انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ بلڈ شوگر کو آہستہ آہستہ بڑھنے دیتا ہے۔ جو پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء پٹھوں کی نشو و نما اور مضبوطی میں مددگار ہوتے ہیں۔ جو پیٹ کی تیزابیت کم کرتا ہے اور گیس کے مسائل سے نجات دیتا ہے۔ جو میں موجود ٹرپٹوفین اور میگنیشیم نیند کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ جو میں موجود وٹامنز جلد کو نرم اور ملائم بناتے ہیں اور خشکی سے بچاتے ہیں۔ جو میں موجود فائٹو ایسٹروجن ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مددگار ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 6، گوشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو بہترین غذا قرار دیا، لیکن اس میں اعتدال حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر بکری کا گوشت پسند کرتے تھے۔ گوشت پروٹین کا بھرپور ذریعہ ہے، لیکن اسے مناسب مقدار میں کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 7، سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ سرکہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، وزن کو متوازن رکھتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 8، خدید، خشک گوشت۔ خدید یا خشک گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ یہ پروٹین اور ضروری نمکیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی غذا کا حصہ بناتے تھے کیونکہ یہ دیر پا اور محفوظ رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 9، کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے اور اسے کھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ کدو ہلکی اور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے جو معدے اور دل کے لیے بہترین ہے۔ اس میں موجود وٹامنز اور منرلز جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ کدو میں موجود پوٹاشیم اور فائبر دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ کدو کیلوریز میں کم اور فائبر میں زیادہ ہوتا ہے، جو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فائبر کی موجودگی آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔ وٹامن اے اور سی جلد کو صحت مند اور چمکدار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کدو میں بیٹا کیروٹین اور وٹامن اے آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور نظر کو تیز کرتے ہیں۔ پوٹاشیم کی زیادہ مقدار بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔
وٹامن سی اور زنک قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں۔ کدو بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کدو جگر کی صفائی کرتا ہے اور اسے صحت مند رکھتا ہے۔ کدو کے بیجوں میں میگنیشیم اور دیگر معدنیات دماغی سکون فراہم کرتے ہیں۔ کدو میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس سوزش کم کرتے ہیں۔ اس کی غذائی اجزاء جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ وٹامن اے اور سی بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتے ہیں۔ کدو میں آئرن اور فولیٹ خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کو نقصان سے بچاتی ہے۔ کدو گردوں کی صفائی میں مددگار ہوتا ہے اور پتھری سے بچاتا ہے۔ کدو کے بیجوں میں موجود ٹرپٹوفین نیند کو بہتر بناتا ہے۔ وٹامن سی اور زنک جسم کو انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پوٹاشیم اور میگنیشیم دل کی دھڑکن کو متوازن کرتے ہیں۔ کدو کی چکنائی کم اور غذائیت زیادہ ہونے کی وجہ سے چربی جلانے میں مدد دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پسندیدہ کھانوں میں نمبر 10 پانی۔ اگرچہ یہ کھانے میں شامل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے اصولوں پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھونٹ میں پانی پیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، پانی آہستہ آہستہ پیا کرو، یہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ پانی جسم سے زہریلے مادے نکلتا ہے اور جسمانی نظام کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ تمام غذائیں نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کھانوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اسے مہنگی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کھانے قدرتی شفا ہے جو بیماریوں کا علاج اور زندگی میں اعتدال پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں ہمارے لیے نہ صرف روحانی برکت ہے بلکہ صحت کے لیے بہترین رہنما بھی ہے۔ اگر آپ زندگی کو صحت مند، پرسکون اور بیماریوں سے پاک بنانا چاہتے ہیں تو ان کھانوں میں اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ یہ نہ صرف آپ کی خوراک ہے بلکہ آپ کی دوا بھی ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھانے میں جسمانی توانائی کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ ان میں گہری روحانی افادیت چھپی ہوئی تھی جو دل و دماغ کو سکون اور اطمینان عطا کرتی تھی۔ ان کھانوں کا انتخاب ایسا تھا کہ وہ نہ صرف جسم کو متوازن رکھتے بلکہ روح کو بھی اس کی اصل سمیت میں رہنے کی طاقت دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھانوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا تو یہ ہمیں سادگی کی طاقت اور توکل کی عملی سبق دینے لگے۔ ہر نوالا جو ظاہری طور پر معمولی دکھتا، دراصل ایک دروازہ تھا جو اللہ کی قربت کی طرف کھلتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان کھانوں کی سادہ سی افادیت میں کون سی خاص بات تھی جو ایک عظیم ترین شخصیت کے لیے اتنی قیمتی تھی؟ کیا یہ صرف جسم کی توانائی کے لیے تھے یا ان کا اثر کچھ زیادہ ہی گہرا تھا؟